حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے اگر فیصلوں کے حوالے سے بات کی جائے تو اللہ کریم نے آپ کو کیسی دانائی عطا فرمائی تھی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فرمان یاد آتا ہے، آپ فرماتے تھے لولا علی لہلک عمر، کہ اگر علی نہ ہوتا نا مشورہ دینے والا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ یعنی گویا کہ آپ اپنی کامیابیوں کا سہرا حضرت علی کے سر سجاتے تھے کہ عمر اتنا کامیاب سیاست دان اور حکمران اس لیے ہیں کہ اسے علی جیسا ایک بہترین مشیر میسر ہے۔ ناظرین، ایک مرتبہ ہوتا اس طرح ہے کہ حضرت علی کے پاس 3 اشخاص آتے ہیں، 3 لوگ آتے ہیں، ان کا باہمی ایک تنازع ہوتا ہے۔ تنازع ہوتا ہے اونٹوں کی تقسیم کے حوالے سے۔ ان کے پاس کل 17 اونٹ ہوتے ہیں اور ان تینوں کا جھگڑا ہوتا ہے ان کی تقسیم کاری میں۔ ان 17 اونٹوں میں غور کیجیے گا، یہ توجہ طلب ہے، یہ صرف سن کے سمجھ نہیں آئے گا بلکہ آپ کو توجہ سے سننا ہوگا۔ ان میں سے ایک شخص کے آدھے اونٹ تھے، یعنی 17 میں سے ایک کا نصف حصہ تھا، ایک کا تہائی تھا جس کو آپ 1/3 کہتے ہیں، اور ایک کا 9واں حصہ تھا۔ میں سمجھتا ہوں یہ کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے۔ نصف کیا ہوتا ہے، ہاف کیا ہوتا ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ جیسے اگر کوئی چیز 9 کی تعداد میں ہو، ٹھیک ہے، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ 9 کا آدھا کیا بنتا ہے، تو آپ مجھ سے کہیں گے جناب 4.5 بنتا ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں 9 کا تہائی کیا بنتا ہے، آپ کہیں گے 3 بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں کہوں 9 کا 9واں حصہ کیا بنتا ہے، آپ بولیں گے 1 بنتا ہے۔ تو یہ کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے۔ اب ان کا جھگڑا یہ تھا، وہ حضرت علی کے پاس آتے، کہتے حضور یہ 17 اونٹ ہیں، ان میں سے ایک کہتا حضور میرا حصہ ہے نصف، ایک کہتا حضور میرا حصہ ہے 1/3 یعنی 1/3، اور ایک کہتا ہے میرا حصہ ہے 9واں یعنی 9واں حصہ بنتا ہے میرا اس میں۔ اب یہ اونٹ اس طرح تقسیم ہو کہ ان میں سے کوئی اونٹ کاٹا بھی نہ جائے۔ آپ بولیں یہ تو بڑا آسان ہے، 17 اونٹ ہے، جس کے آدھے اونٹ ہیں اس کو 8.5 اونٹ دے دیا جائے، 8 اونٹ ثابت، 1 اونٹ کاٹ کے دے دیا جائے، تو اونٹ تو کاٹنا مقصد ہی نہیں تھا ان کا۔ اسی طرح جس کا 6واں حصہ تھا وہاں بھی اونٹ کاٹنا پڑے، جس کا 9واں حصہ تھا وہاں اس کا بھی اونٹ کاٹنا پڑے۔ اور بڑے بڑے دانشور حضرات جمع تھے کہ یہ مسئلہ حل کیا جائے، لیکن کسی سے حل نہ ہوا۔ لیکن قربان جائے مولا علی کہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا، ترمذی کی حدیث، انا دار الحکمت فعلی بابھا، میرے آقا نے فرمایا تھا میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ آج اس دروازہ حکمت اور دروازہ علم کا کارنامہ دیکھیں، اللہ اکبر۔ حضرت علی نے کہا یہ کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے اونٹوں کو نا، تمہارے جو 17 اونٹ ہیں انہیں ایک لائن میں کھڑے کر دو۔ اللہ اکبر، ان اونٹوں کو کھڑا کر دیا گیا۔ مولا علی نے اپنے غلام سے کہا کہ میرا بھی ایک اونٹ ان 17 اونٹوں کے ساتھ کھڑا کر دو۔ ناظرین، ان 17 اونٹوں کے ساتھ میرے مولا علی کا بھی ایک بابرکت اونٹ کھڑا کر دیا گیا۔ اب حضرت علی نے جس کا سب سے زیادہ حصہ تھا نا، یعنی جس کا دعویٰ تھا کہ میں نصف اونٹوں کا مالک ہوں، آپ نے فرمایا تمہارے آدھے اونٹ ہیں، اب 18 ہو گئے تھے وہ، آپ نے فرمایا تم آدھے لے لو۔ تو 18 میں سے اس نے آدھے لیے، یعنی کتنے لے لیے؟ 9 لے لیے۔ وہ اپنے اونٹ لے کے چلا گیا، وہ خوش ہو گیا کہ بھائی مجھے میرا آدھا حصہ مل گیا۔ اور جس کا 1/3 تھا، 1/3 جس کا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی دیکھو 18 ہیں اور تمہارا ہے 1/3، 1/3 کتنا بنتا ہے 18 کا؟ 6 6 12 6 18۔ آپ نے فرمایا تم اپنے 6 اونٹ لے جاؤ۔ اب 18 ہو گئے تھے، جس کا نصف حصہ تھا وہ 9 لے گیا، اور جس کا 1/3 تھا وہ 6 لے گیا۔ 9 6 کتنے ہو گئے؟ 15۔ اور جس کا 9واں حصہ تھا اس کے کتنے اونٹ بنے؟ مولا علی نے فرمایا تم اپنے 2 اونٹ لے جاؤ، کیونکہ آپ دیکھیں 18 کو آپ 18 کا 9واں حصہ 2 اونٹ ہی بنتے ہیں، 2 2 2 آپ گنیں گے بات واضح ہو جائے گی۔ تو آپ غور فرمائیے، جس کا نصف حصہ تھا مولا علی نے کہا تم اپنے 9 اونٹ لے جاؤ، جس کا 1/3 تھا آپ نے فرمایا تم اپنے 6 اونٹ لے جاؤ۔ 9 6 کتنے ہو گئے؟ گنتے گئے یہ 15۔ اور جس کا 9واں حصہ تھا فرمایا تم اپنے 2 اونٹ لے جاؤ، کتنے ہو گئے؟ 17۔ جس کا نصف تھا وہ 9 لے کے گیا، جس کا 1/3 تھا 6 لے کے گیا، 9 6 15۔ اور جس کا 9واں حصہ تھا وہ 2 اونٹ لے کے گیا، اور حضرت علی کا جو اونٹ ان کے اندر رکھا گیا تھا وہ واپس بھیج دیا گیا، اور یوں ان کے 17 اونٹ آپس میں تقسیم ہو گئے، اور کسی اونٹ کو کاٹنا بھی نہ پڑا۔
سائنس کی عقلیں سائنس پریشان ہے، لوگوں کی عقلیں حیران ہیں، یہ فیصلہ آپ نے کس فارمولے کے تحت دیا، کس اصول کے تحت دیا؟ میں وہ اصول بتاتا ہوں کہ نبی نے فرمایا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ خاص وہ میرے آقا کی نظر کرم تھی جو علم حضور علیہ السلام کی برکت سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا گیا تھا، اور یوں اونٹوں کا مسئلہ حل بھی ہو گیا، نہ کوئی اونٹ کاٹنا پڑا، اور تینوں وہ افراد خوشی خوشی اپنے گھروں کو لوٹ گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کارنامے کی وجہ سے۔